بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گھر میں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے، یہ بہت سارے لوگ مسئلہ نہیں جانتے اور اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی قربانی ہی نہیں ہوتی۔ قربانی کا بہت ہی اہم مسئلہ، ہمیں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے والد کے نام پر قربانی کرتے ہیں، یعنی والدین میں سے کوئی بھی حیات ہے، والدہ حیات ہے تو والد کے نام سے، والدہ حیات ہے تو ان کے نام سے قربانی کی جاتی ہے۔ بعض گھروں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر سال وہ کسی ایک فرد کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں 6 لوگ موجود ہیں، میاں بیوی اور 4 بچے۔ شوہر ایک سال اپنے نام سے قربانی کرتا ہے، دوسرے سال وہ اپنی بیوی کے نام قربانی کرتا ہے، تیسرے سال کسی بچے کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا درست ہے؟ قربانی کس کے نام سے ہونی چاہیے؟ گھر میں قربانی کس کے نام کی کرنی چاہیے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے، پہلے تو یہ جان لیجئے، تاکہ جو بات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں، قربانی ہر اس بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے جو مقیم ہے اور مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کون ہے؟ قربانی کے معاملے میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اتنی رقم کیش اس کے پاس ہو، یا پھر حاجت اصلاحیہ سے زائد جو مال ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایسے شخص قربانی کے معاملے میں مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو محترم ناظرین، حاجت اصلاحیہ یعنی رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے اور پڑھنے کے لیے کتابیں ہوں، اور اس طرح سواری ہو گئی، خانہ داری کا سامان ہو گیا، یہ حاجت اصلاحیہ سے شمار ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو نصاب میں کاؤنٹ کریں گے۔ اگر وہ چیزیں مل کے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت ہے، آج کی ڈیٹ میں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، اگر یہ تمام سامان مل کر چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتے ہیں یا سونے کی قیمت کے برابر ہو جاتے ہیں، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں 2 فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں مال نامی کا حساب ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں حاجت اصلاحیہ سے زائد جو مال ہے وہ نصاب میں شمار کیا گیا ہے۔ اس طرح دوسرا فرق، زکوٰۃ کے اوپر سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے نصاب پر سال گزرنا واجب نہیں، بلکہ عید کے ایام، قربانی کے جو ایام ہوتے ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی شخص مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی گھر میں کس کے نام ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو شخص مالک نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ مالک نصاب ہیں تو تمام پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ مالک نصاب ہے تو قربانی گھر کے سربراہ کے نام سے ہی کی جائے گی۔ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، وہ اپنے نام کی قربانی کرے گا، کیونکہ یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اگر والدین حیات ہیں یا پھر والد یا والدہ حیات ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، ابو امی کے حیات ہیں تو بیٹا اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ گھر کا سربراہ اگر بیٹا ہے تمام معاملات میں تو پھر والدین پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، جو سربراہ ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ مالک نصاب ہے، اگر بیٹا مالک نصاب ہے تو اپنے پہلا واجب کو ادا کرے، وہ گھر کا سربراہ ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک قربانی ہے جو ہر سال کسی ایک فرد کے نام سے کی جاتی ہے تو یہ غلط ہے۔ پہلے اپنا واجب ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے بچوں کے نام پہ بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔